ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر واسع یہ بتائیے گا کہ ایک مریض ہے، اس کو دوائیں مل رہی ہیں، اب ایسے مریض کو گو کہ یہ قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہیں اور اس کے علاج میں مدد دیتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں، مضر اثرات تو ہوں گے، تو کچھ بتائیں گے کہ کون کون، تاکہ مریض کو پتہ ہو، تاکہ اس کے لحاظ سے وہ اپنے معالج سے رابطہ کر سکے۔ جی، ہر دوائی کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، تو یہ جو ملٹیپل اسکلیروسس کی دوائیاں ہوتی ہیں اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ جیسے اسٹیرائڈ جب ہم یوز کرتے ہیں تو اسٹیرائڈز آپ کی قوت مدافعت کو تھوڑا کمزور کرتا ہے، بعض اوقات چہرے پہ ورم آ جاتا ہے اس کی وجہ سے، بعض اوقات اس کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈ شوگر تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر تھوڑا بڑھ جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم اسٹیرائڈ تھوڑے عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں، 4-6 ہفتے کے بعد اس کو روک دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ریورس ہو کے صحیح ہو جاتی ہیں، تو یہ شارٹ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ بقیہ جو ایم ایس کی دوائیاں ہیں وہ چونکہ امیون سسٹم پہ اثر کرتی ہیں، اس لیے اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ جو انجیکشنز ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹ تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو جن دنوں میں انجیکشن لگتا ہے اس دن کے اندر تھوڑی سی آپ کو تھکن ہوتی ہے، جسم کے اندر درد ہوتا ہے، جیسے آپ کو وائرل انفیکشن ٹائپ کی بعض اوقات فیلنگ آتی ہے، لیکن وہ بھی مستقل نہیں ہوتی، وہ کبھی کبھی ہوتی ہے۔ یا گولی کی وجہ سے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہمیں مانیٹر کرنا پڑتا ہے، ہمیں ان کے بلڈ کاؤنٹ کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے، ان کے الیکٹرولائٹس کو یا ان کے جسم میں معدنیات کی مقدار کو، گردے کے فنکشن کو ہمیں ریگولر مانیٹر کرنا پڑتا ہے مہینے میں 1 دفعہ۔ یا اگر مائٹروزینٹرون لے رہے ہیں تو ان کے اندر ہمیں دل کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے کہ ان کا ہمیں ایکو کارڈیوگرام کرنا پڑتا ہے کہ اس کی وجہ سے دل پہ کوئی اثرات تو نہیں آ رہے، کیونکہ اس کے دل کے اوپر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر یہ وہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ جو ریورسیبل ہوتے ہیں اگر آپ دوائی کو روک دیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو ضرور چاہیے کہ اپنے مریض کو بتا دیں تاکہ مریض کو بھی پہلے سے پتہ ہو کہ یہ ہو سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ سائیڈ ایفیکٹس ہوں تو اس کا علاج کر سکتے ہیں دواؤں کے ذریعے سے بھی، یا ان دوائیوں کو روک کے آپ کو دوسری دوائی دے دیں، اس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر علی یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ڈاکٹر واسع نے بتایا اور آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ یہ نوجوانوں میں یا ینگ ایج کے لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور دوسرا یہ خواتین میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا خواتین اپنی روزمرہ کی زندگی تعلیمی، چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہوں، وہ جاری رکھ سکتے ہیں یا ان کو اس میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں؟ بالکل صحیح آپ نے ملک صاحب یہ سوال کیا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے، اب یہ ہے کہ کس وقت دوائی کا ابتدا ہوا ہے، کس وقت دوائی شروع کی گئی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ لیٹ اس کو دوائی انٹروڈیوس کریں یا لیٹ دوائی شروع کریں تو ڈیزیز آلریڈی اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ڈسیبلٹی جو ہے یا معذوریت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ شروعات میں جیسے فوری طور پہ کوئی معالج ہو وہ نیورولوجسٹ کو بھیجے اور امیڈیٹلی اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے، تو اس میں یہ ہے کہ کوالٹی آف لائف یعنی کام کرنے کی قوت یا روٹینز آف لائف آپ کافی اچھی طرح آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ینگ لوگوں کا تعلق ہے، ڈیفینیٹلی ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کو فل تھروٹل پوری کمپلیٹ ٹریٹمنٹ دینی پڑے گی، کیونکہ وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے، اگر اسٹوڈنٹ ہے، ڈاکٹر ہے، وہ کم از کم اپنا کام کر سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو کس وقت آپ نے ٹریٹمنٹ شروع کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو امیون سسٹم جب ایکٹ کرتا ہے، وہ جب ایک دفعہ وہ چلتا رہے اور آپ نے ٹریٹمنٹ انٹروڈیوس نہیں کی تو وہ اسٹیبلش کر جاتا ہے، جو جلد ہے وائٹ میٹر کی جسے مائلین کہتے ہیں وہ ڈی مائلینیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اٹ ڈپینڈس، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی آپ نے ٹریٹمنٹ شروع کیا ہے، کتنی ایج ہے، اس کی ایکٹیویٹی کتنی ہے، اس کا آؤٹ پٹ کتنا ہے، اس کا پرفارمنس کتنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی اگر فوجی ہے تو اس کی پرفارمنس زیادہ ہوگی، ڈاکٹر ہے اس کو کام زیادہ کرنا پڑے گا، اگر وہ خاتون ہاؤس وائف ہے اور کچھ نہیں کر رہی ہے، اس کی کوالٹی آف لائف، اس کا پیشہ ایسا ہے یا جو کچھ بھی کرتی ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ آؤٹ پٹ یا پرفارمنس کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کس وقت آپ نے ٹریٹمنٹ شروع کی اور اس کا پیشہ کیا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے، وہ اس کی پرفارمنس کیا ہے۔ جوان لوگوں میں آپ کو یہ ٹریٹمنٹ جو ہے، یہ کوشش تو یہ ہوتی کہ جلد سے جلد شروع کی جائے، اور جب بھی ایکیوٹ اٹیکس ہوں تو اس کو اسی وقت اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، اور ایک خاص مقدار دوائیوں کی چلتی رہے تاکہ ریلیپسز نہ ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ تو جوان لوگوں میں بہت ہی زیادہ انٹینسو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ان کی کوالٹی آف لائف مینٹین ہو۔ جیسے ڈاکٹر عارف نے کہا کہ جوان لوگوں میں مطلب یہ ٹریٹمنٹ جو جاری رکھنا چاہیے تاکہ ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہتر ہو۔ اب اسی طرح خواتین میں چونکہ یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے تو وہ
ایک تو ان کی پڑھائی لکھائی، روزمرہ زندگی اور گھریلو زندگی، اس طرح ان کی جو ازدواجی زندگی ہے، سب سے پہلے تو کیا وہ شادی کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ دوسرا یہ کہ شادی ہو جائے گا تو پھر زچگی بچہ یعنی ان کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، تو دوران حمل کے احتیاط، تو یہ ایک کامن سوالات ہیں جو مریض عموماً کرتے ہیں. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا عوامل ہیں جس کے نتیجے میں خواتین کو اس کو ملوث خاطر رکھنا چاہیے اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے؟ یہ صحیح ہے، بہت اہم سوال ہے یہ، اور اس کے اوپر پوری دنیا میں بڑی تحقیق بھی ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ مغربی دنیا کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے مشرق میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ملٹیپل اسکلیروسس کے مریض ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، جاب، پڑھائی، گھر، تمام چیزوں میں ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تو شادی بھی ہو سکتی ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لڑکیوں کی. اس کو آپ کو رکاوٹ نہیں سمجھنا چاہیے، علاج ضروری ہے. اچھا، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایم ایس کے اٹیکس جو ہیں پریگننسی میں کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو پریگننسی کا ایک پروٹیکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون کو فار ایگزامپل ایم ایس ہے بھی اور وہ دوائی علاج پہ نہیں بھی ہے، لیکن ڈیورنگ پریگننسی ایم ایس کے اٹیک کم ہو جاتے ہیں، ایم ایس کے اٹیک کی فریکوینسی کم ہو جاتی ہے اور شدت بھی کم ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ کہ اگر کوئی خاتون ایم ایس کی دوائی لے رہی ہے اور پریگننٹ ہو گئی ہے تو اس میں ایک رسک تو ہوتا ہے، کیونکہ یہ دوائیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی ہائی رسک تو ہیں، پریگننسی کا رسک کو بڑھا دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 90% سے زیادہ پریگننسیز بالکل نارمل ہوتی ہیں. تو یعنی اس کا ایک رسک تو ہوتا ہے، اس کو مانیٹر کرنا ضروری ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اور ٹیسٹ کے ذریعے، لیکن 90% سے زیادہ پریگننسیز جو ہیں وہ ان ایونٹفل ہوتی ہیں، بالکل نارمل بچے ہوتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس کے اندر. اور اس کے اوپر باقاعدہ پوری تحقیق ہوئی ہے، پورے ریسرچ گروپس بنے ہوئے ہیں جو پریگننسی اور ایم ایس کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس کے آؤٹ کم کو ریئلائز کیا ہے. تو ہمارا پیغام تو یہ ہے کہ تمام لوگ کہ جن کو ایم ایس ہو، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ جو کام کرتے ہوں وہ بالعموم اس کام کو کنٹینیو کرنے قابل ہو جاتے ہیں. ہمارے مریض ہیں بہت سارے ایسے جو ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، لائرز ہیں، گاڑی چلانے والے ہیں، وہ بالعموم اپنی جاب ہر چیز کنٹینیو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ ایم ایس کے اٹیک سے ریکور ہو جاتے ہیں اور دوائیاں لیتے رہتے ہیں، اور ان دوائیوں کی مدد سے وہ اپنی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تو ہوپ فلی ہمارے یہاں بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کسی لڑکی کی شادی میں یا اس کے جو فیوچر کے فیملی کے پلاننگ کے اندر، اور ہوپ فلی. اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھیں، بتا کے رکھیں اس کو. ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ جب دوائی شروع کرے تو اس کو سامنے رکھ کے کرے کہ کون سی دوائیاں ایسی ہیں جو پریگننسی میں زیادہ سیف ہیں ایز کمپیئر ٹو دوسری دوائیاں. تو وہ ہم مریض کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، اور زیادہ تر جو پریگننسی کی ایج کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو وہ دوائیاں دیتے ہیں کہ جو پریگننسی میں نسبتاً سیف ہوتی ہیں. جیسے ڈاکٹر واسع نے بتایا کہ ایک ملٹیپل اسکلیروسس میں مبتلا مرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنی نارمل زندگی گزار سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ اسپیسیفک سوالات کرتے ہیں تاکہ ہم عوام کی آگاہی تک اس پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں. اب تعلیم ایک بہت عام شعبہ ہے، ینگ ایج میں ہو جاتا ہے، تو کیا تعلیم وہ جاری رکھیں گے یا نہیں، یا روزمرہ زندگی کے اندر ان کو ملٹیپل اسکلیروسس ہونے کے جو اس کے آگے کے اثرات ہیں اس میں معذوری اور اس کے حوالے چیزیں ہو جاتی ہیں، تو کیا وہ یہ زندگی کو نارمل رکھنے کے لیے ان ادویات کے استعمال کے ذریعے وہ تمام معاملات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو بھی روٹین ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ آپ نے بات کی ہے اس کو پڑھنے کے لیے، دیکھیں اسٹوڈنٹ کو چاہے وہ جو بھی انسان ہو جو کام کرتا ہو، اس کو اپنے کام کو کنٹینیو کرنا بے حد ضروری ہے. وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کام چھوڑ دیں گے اور گھر پہ بیٹھ جائیں گے تو وہ ویسے ہی سائیکولوجیکلی بھی آپ ڈیرینج ہو جائیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، پڑھنے والا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ مینٹلی، یعنی مینٹلی وہ اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتا. یہ اس میں زیادہ فزیکل ہوتا ہے، کیونکہ جسے ہم وائٹ میٹر ڈیزیز کہتے ہیں، وائٹ میٹر ڈیزیز ہے. تو دماغی طور پہ سمجھ بوجھ اس کی کافی رہتی ہے، مینٹین رہتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اور فزیکل ڈسیبلٹی جو ہے اس کو، اچھا دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ زیادہ ایج میں بھی ہو جائیں، ان کو اپنی فزیکل یا جسمانی ایکٹیویٹی کو مینٹین رکھنا ضروری ہے. اور نہ صرف دوائی کے ساتھ فزیکل تھراپی از ویری امپورٹنٹ. کچھ دوائیاں ہوتی ہیں، دیکھیں اس بیماری میں ملٹیپل اسکلیروسس میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اکڑاہٹ بڑی ہوتی ہے، اسپیسیسٹی جسے کہتے ہیں. تو اس کے لیے دوائیاں ہیں ہمارے پاس، بیکلوفین بھی ہے، اس کے لیے اور بھی دوائیاں ہیں. تو یہ وہ دوائیاں بھی سپر ایڈڈ اس پہ جو ہماری ڈیزیز موڈیفائنگ ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ لینی چاہیے. فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانا چاہیے، اپنی سوشل لائف کو مینٹین رکھنا چاہیے تاکہ اپنی روٹینز آف لائف جو ہیں وہ ان ہیمپرڈ چلتی رہیں. ڈاکٹر واسع یہ بتائیے گا کہ یہ بیماری چونکہ جوانوں میں ساتھ ساتھ بچوں میں بھی پائی جاتی ہے، اب اس کے حوالے سے کن عمروں میں یہ زیادہ
بیماری کے اثرات پائے جاتے ہیں، اور پھر ان میں علاج کے حوالے سے کون سی خاص کوئی دوائیں ہیں، یا وہی دوائیں جو آپ کو ینگ ایج میں جو ڈیزیز ماڈیفائنگ ایجنٹ میں وہی دی جاتی ہیں، یا اس میں مختلف کوئی دوائیں ہیں؟ بعض اوقات یہ بیماری کافی ارلی ایج میں شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ٹین ایج میں بھی شروع ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے وہ 8 سال 10 سال 11 12 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے۔ ایک اس بیماری کے ایک تو وہ ہوتا ہے جو بہت ہی ارلی ایج میں ہوتا ہے، 2-4 سال کی عمر میں ہوتا ہے، جس کو ایم ایس نہیں کہتے بلکہ ADEM کہتے ہیں۔ وہ بھی اسی کا ایک اسپیکٹرم ہے کہ وہ ڈی مائلینیٹنگ بیماری ہوتی ہے، لیکن وہ زیادہ تر ایک دفعہ ہوتی ہے اور ٹریٹمنٹ سے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر جو ریکرنٹ اٹیکس ہوتے ہیں یا بار بار جو اٹیک ہوتے ہیں وہ 10 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتے ہیں، لیکن اس کا علاج بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح بڑوں کی بیماری کا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ایکیوٹ اٹیک ہو تو اس کو پھر آپ اسٹیرائڈ کا کورس کراتے ہیں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بیماری دماغ کے اندر کافی ہے اور دوبارہ اٹیک ہونے کا بھی چانسز ہے تو پھر آپ ان کو ڈیزیز ماڈیفائنگ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ ینگ 18 سال سے کم عمر سے پہلے دوا شروع کرتے ہوئے تھوڑا ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں شروع کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب کرنٹ جو بھی ریکمنڈیشنز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو 10 سال یا 11 سال یا 12-13 سال کی عمر میں بھی ایم ایس کے اٹیک شروع ہو جائیں یا لگے کہ ایم ایس کی بیماری شروع ہو گئی تو آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں، اس کی دوائیاں کافی سیف ہیں۔ تو ابھی کرنٹ پریکٹس تو یہی ہے کہ اگر کسی کو ینگ ایج میں بھی افیکٹ ہو جائے، بچپنے میں بھی ہو جائے، خاص طور پہ ایون صرف ویژن لاس بھی ہو جائے جس کو ہم آپٹک نیورائٹس کہتے ہیں، اس کو بھی ایگریسولی ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اب یہ پتہ چلا ہے کہ جن لوگوں کو صرف ویژن لاس ہوتا ہے وہ بھی آگے چل کے آئندہ 5 سالوں میں ان کو ملٹیپل اسکلیروسس کی بیماری کے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ تو اب ایز ایف آپٹک نیورائٹس کے بعد بھی ان کو ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں تاکہ ان کو ایم ایس کی بیماری نہیں ہو یا اس کے آنے میں دیر ہو جائے۔ تو اس لیے ینگ بچوں میں بھی اس بیماری کو بالکل ہی ایگریسولی ٹریٹ کرنا چاہیے، اور جو بھی دوائیاں اویلیبل ہیں اسے ٹریٹ کرنا چاہیے، اور صرف یہ نہیں کہ اٹیک کا علاج کر کے چھوڑ دیا جائے بلکہ فیوچر اٹیک کو روکنے کے لیے بھی دوائیاں ساتھ ساتھ دینی چاہیے۔ ناظرین، ہم ملٹیپل اسکلیروسس کے علاج کے حوالے سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔